اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کہا گیا کہ روک لو اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض ہوا ان پر جہاد، اذا فریق منہم، تو ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس، ڈرنے لگے لوگوں سے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، اور بولے اے ہمارے رب، کیوں لازم کیا تو نے، یا کیوں فرض کیا تو نے، علینا القتال، ہم پر جہاد، لولا اخرتنا الی اجل قریب، لو یعنی کاش، یا کیوں نہ، لولا کیوں نہ، اخرتنا مؤخر ہوا ہم سے، جی، الی اجل قریب، تھوڑی مدت تک، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، کیوں نہ مہلت دی ہمیں، الی اجل قریب، تھوڑے وقت تک، قل متاع الدنیا قلیل، تم فرماؤ کہ یہ برتنا دنیا کا جو ہے یہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے یہ بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے داغا برابر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ کچھ اور صحابہ کفار مکہ کی طرف سے بہت زیادہ جب ظلم اور جبر، تشدد، ایذاء، تکالیف یہ جب ہونا شروع ہو گئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کہ یا رسول اللہ، یہ کفار جو ہیں یہ بہت زیادہ اب ایذائیں دیتے ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں، اب ناقابل برداشت ہو گیا ہے، اب برداشت کرنے کی ہمت کوئی نہیں رہی، لہذا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو اب ہم ان کے ساتھ دو ہاتھ کر لیں، یعنی ہم بھی ان کو جواب دے دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت روک دیا تھا، فرمایا کہ نہیں، ابھی جہاد کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے، جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا، لہذا ابھی تم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اعمال صالحہ کرو، عبادتیں کرو،
اپنے نیک اعمال جو ہیں یہ تم جاری و ساری رکھو، ابھی ان کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پھر جب مدینہ میں تشریف لائے تو پھر یہ جہاد کا حکم نازل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات جہاد نازل فرمائی اور اجازت دی کہ اب جہاد کرو۔ تو پھر جب بعض صحابہ جو ہیں وہ جنگ بدر میں جب پہنچے تو یہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور کفار تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ جب ان کی تعداد کو دیکھا تو قدم لڑکھڑانے لگے ان کے۔ تو پھر وہ باقی تفصیل جو ہے وہ تو آپ نے پیچھے پڑھی ہے نا۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور انہیں فرمایا کہ تم ہی غالب آؤ گے، یہ ہے وہ، یہ سارے معاملات ہوئے۔ البتہ جب وہ ان کفار کو دیکھا انہوں نے تو یہ ہے یخشون الناس، لوگوں سے ڈرنے لگے، جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں ایسے ان سے ڈرنے لگے، اس سے بھی زیادہ سخت وہ ڈرنے لگے۔ تو چونکہ وہ ابتدائی جہاد تھے اور ابھی تک ایک تو مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی جنگی جو ہے نا وہ اتنا کوئی نہیں تھا، اور اتنی آسانیاں آسائشیں جو ہے نا وہ نہیں تھیں، تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ پھر بعد میں مسلمان جو ہے نا وہ پھر تعداد میں بھی بہت زیادہ ہو گئے، اور تجربہ بھی جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ جنگوں کا، کہ کیسے جنگوں میں لڑائیاں کی جاتی ہیں اور کیسے جو ہے نا فتح حاصل کی جاتی ہے۔ تو شروع میں یہ ان کی تعداد کو دیکھ کے تو پھر گھبرانے لگے۔ بعض نے کہا کہ یہ مطلب جو صحیح العقیدہ جو مسلمان تھے اور پختہ ایمان والے تھے ان کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ جو ضعفاء ایمان والے تھے نا، کمزور ایمان والے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو حالانکہ مطلب آپ نے وہ پیچھے بھی پڑھا ہے نا کہ راسخ العقیدہ جو ایمان والے تھے نا تو وہ تو جو ہے نا بلکہ دلیلیں دیا کرتے تھے نا دوسروں کو بھی، کہ کم من فیات قلیلۃ غالبت فیات کثیرۃ باذن اللہ۔ جی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کم جماعت جو ہے وہ بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ تو وہ جو راسخ العقیدہ جو تھے وہ تو دوسروں کو بھی جو ہے نا آمادہ کیا کرتے تھے کہ نہیں، مطلب ہمت نہیں ہارنی ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹانے، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن جو کمزور ایمان والے تھے وہ پھر ذرا جو ہے نا وہ زیادہ تعداد دے کے تو گھبرا جاتے تھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ آیات جو ہیں یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، کہ مدینہ المنورہ میں آ کر ابھی جہاد کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو فرضیت جہاد کی جو ہے وہ ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی، تو منافقین جو ہے نا وہ بس اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے اور اپنا جو ہے نا وہ جذبہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے جذبے والے ہیں جی، تو وہ جان بوجھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، او جی آپ اجازت دیں جی، ہم ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے جی، ان کو آنے تو دیں، آپ اجازت دیں، بس ہم جو ہے نا وہ اپنا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بہت مطلب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے۔ لیکن جب اجازت ہو گئی تو پھر وہی جو ہے جب جنگ کا وقت آ گیا جنگ بدر میں، تو پھر وہی منافقین جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تعداد کو دیکھا تو پھر یخشون الناس کا خشیۃ اللہ وشد خشیہ، یہ مطلب آیات جو ہے نا یہ اس وقت نازل ہوئی۔ اور پھر کہا کرتے تھے قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اے ہمارے رب تو نے یہ جہاد ہم پر کیوں یہ فرض کیا ہے؟
جی یہ جہاد یہ مرنے کے لیے فرض کیا ہے کہ جی بس اب جائیں کافروں سے جا کے لڑیں اور جا کے مر جائیں بس. لولا اخرتنا الی اجل قریب، کچھ مہلت تو دے دیتے نا کہ مدینہ میں ہم آئے تھے تو جناب کوئی انجوائے کر لیتے، کوئی تھوڑا بہت اپنی زندگی انجوائے کر لیتے. تو مہلت دی کوئی نہیں ہے، بس جیسے ہی ہم مدینہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں تو ساتھ ہی جناب یہ حکم جہاد کا یہ تو نے دے دیا ہے. تو فرمایا کہ یہ قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ معمولی برتنے کا سامان ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی جو ہے یہ آخرت کی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پہ بھی ہو یدرککم الموت، آئے گی تم کو موت. جہاں کہیں پہ بھی تم چلے جاؤ موت تو پھر بھی آئے گی. اور جنگ سے تم بھاگو موت کے ڈر سے کہ جی ادھر جائیں گے لڑیں گے تو جناب قتل کر دیے جائیں گے، تو موت سے بھاگ کے یعنی ادھر جنگ میں تم نہ جاؤ، میدان جنگ میں تم نہ جاؤ اور اپنے گھروں میں موجود رہو، یا تم زمین کی تہہ میں بھی چلے جاؤ، جہاں کہیں پہ بھی چلے جاؤ، موت تو جو ہے نا پھر بھی آ کے رہنی ہے. موت سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر جو تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، جی مضبوط قلعوں میں بھی ہو موت پھر بھی آ جانی ہے. یعنی ایسے مضبوط قلعے، وہ قلعوں سے یعنی قلعے فرمانے میں حکمت کیا ہے کہ قلعے جو ہوتے ہیں نا ان کی دیواریں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، بڑی موٹی موٹی دیواریں جو ہے نا قلعوں کی بنائی جاتی ہیں اور بڑی مضبوط بنائی جاتی ہیں. تو قلعے اس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ جنگ کے لیے، تو قلعے بنا کے تو فوج اندر کھڑی ہو جائے تو آنے والی فوج جو ہے وہ باہر سے جب آئے گی تو اندر سے وار کر کے تو اس کو ختم کر دیں. وہ باہر سے اگر وہ جوابی کارروائی کریں گے تو یہ مضبوط دیواروں کے اندر ہوں گے تو ان پر کوئی جوابی کارروائی اثر نہیں کرے گی. تو فرمایا کہ اگر اس طرح کی مضبوط دیواروں والے قلعوں کے اندر بھی تم چلے جاؤ گے تو پھر بھی موت جو ہے وہ وہاں پہ بھی آ جائے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَرَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں حَسَنَةٌ کوئی بلائی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ تمہاری طرف سے ہے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہ کہا کرتے تھے قل کل من عند اللہ، تم فرماؤ کہ ہر نیکی ہو یا برائی ہو کچھ بھی ہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم، بس کیا ہوا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ نہیں قریب ہوتے کہ سمجھے کوئی بات. جی یعنی کوئی بات سمجھتے ہوئے یہ معلوم ہی نہیں ہوتے. تو بعض منافقین اور یہود جو تھے وہ جاتے نا جب جنگ میں غزوہ احد میں، تو یعنی اور کسی جنگ میں یا غزوہ احد میں یا کوئی بھی جنگ ہے جی، تو وہ یعنی جو لوگ جاتے تھے نا تو وہاں پہ جنگوں میں
تو منافقین یہود مدینہ یہ کہا کرتے تھے نا، یہ جو شروع میں ہے اینما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ پیچھے بھی شان نزول گزرا ہے ایک بار، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ نہ جاتے وہاں پہ جنگ میں تو نہ مارے جاتے، تو یہ ہم انہیں کہا کرتے تھے، ہم انہیں روکتے تھے کہ نہ جاؤ، ہماری انہوں نے بات نہیں مانی ہے، تو لہذا اب یہ جو ہے نا مارے گئے، قتل کر دیے گئے۔ تو یہ پہلا جملہ جو ہے یہ تب نازل ہوا۔ اور پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، تو حالانکہ یہ زمین جو ہے اس کو پہلے یہ مدینہ المنورہ شہر جو ہے اس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، یہ اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے غموں والا شہر، جی غموں والا شہر۔ تو لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس کا معنی مدینہ المنورہ ہو گیا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے، لیکن بہرحال اگر وہاں پہ کبھی کسی کو کوئی مشکل آ جاتی، یا مطلب کسی کو کوئی کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا، کسی کا کوئی مال ضائع ہو جاتا، یہ کوئی بھی معاملات، یہ تو مطلب غمی اور خوشی یہ ساتھ آتی ہیں نا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو کبھی کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا درپیش ہو جاتا نا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں تو اس وجہ سے جناب، اگر وہ نہ آتے تو یہ مصیبت یہ ہم پر نہ آتی۔ جی تو جو اگر کوئی بلائی ان کو میسر آتی، آسانی آسائشیں، تو کہا کرتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی مشکل آ جاتی تو کہتے کہ یہ ان کی وجہ سے ہے۔ جی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا من عندک، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے، جی حضور کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے یہ مصیبت جو ہے، یہ بیماری جو ہے، یا کوئی بھی مشکل جو ہے، یہ تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ تو فرمایا قل کل من عند اللہ، تم فرماؤ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اگر کوئی آسائشیں ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اگر کوئی مشکل گھڑی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ فرمایا کہ فما لہؤلاء القوم، کیسی قوم ہے یہ، جی ایسی بدبخت قوم ہے کہ یہ اے محبوب آپ کو اس مصیبت کا جو ہے نا یہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ جی تو یہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچے تم کو بلائی فمن اللہ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچے تجھ کو کوئی برائی، پس وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، فمن نفسک، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، کہ جو بھی نیکی ہو یا برائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب فرمایا کہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے، تمہاری اپنی برائیوں کی وجہ سے ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے جو برائی تو تمہیں پہنچتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یعنی ہوتی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے، لیکن سبب جو ہے یہ تمہارے ہی بد اعمال جو ہے نا، یہ سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟
تمہاری کوئی نہ کوئی برائی آڑے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے تمہیں وہ مشکل جو ہے نا وہ آتی ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ بندے کا اپنا بھی عمل دخل، اپنے کردار کا عمل دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پاسداری میں اپنی زندگی گزارے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق، تو پھر اللہ رب العزت زندگی بھی آسان فرما دیتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے پیغمبر، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا وہ کوئی مشکل یا کوئی مصیبت جو ہے نا وہ پہنچے؟ ہم نے تجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ تو پیغمبر جو ہوتا ہے وہ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کی وجہ سے کسی کو کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ گواہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے کون کون سے جو ہے نا برے افعال کیے جس کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو اللہ کو تو پتا ہے نا۔ مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اطاعت کرے رسول کی فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جس نے منہ پھیرا یا جو منہ پھیرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس نہیں ہم نے بھیجا تجھے ان پر محافظ، حفاظت کرنے والا۔ یعنی جو منہ پھیرے تو آپ جو ہے نا اس کو بچانے کی جو ہے نا وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، کہ اس لیے کہ اس نے آپ سے اعراض کیا ہے، آپ سے منہ پھیرا ہے جی، لہذا آپ ان کے محافظ پھر نہیں بن سکتے۔ اس کا جو ہے وہ معاملہ وہ اللہ کے حضور ہی ہے، اللہ ہی اس کا بدلہ چکائے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ لوگوں کو سنائی نا، تو مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے گویا اللہ سے محبت کی، جس نے مجھ سے بغض کیا، نفرت کی، گویا کہ اس نے اللہ سے جو ہے نا وہ عداوت کی۔ یہ آیت کریمہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تو وہ منافقین بھی وہیں پہ ہوا کرتے تھے نا، اب ان کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھو یہ تو شرک کی تعلیم دینا شروع ہو گئے، یعنی یہ آج انہوں نے یہ کہا ہے، کل کو یہ کہیں گے کہ جی میں ہی اللہ ہوں، لہذا میری ہی، آج انہوں نے یہ کہا نا کہ میری جس نے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کل کو وہ کہیں گے کہ جی میں ہی اللہ ہوں میری اطاعت کرو جی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات کریمہ نازل فرمائی۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، کہتے ہیں طاعت کی یا فرمانبرداری کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پس جب باہر جاتے ہیں آپ کی طرف سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ کہہ دیتا ہے وہ غیر الذی تقول، جو آپ نے کہا تھا اس کے سوا جی، یا جو آپ نے کہا تھا اس کے سوا، یعنی کہ آپ نے کہا کہ اطاعت کرو میری اور اللہ کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور آپ کی بارگاہ میں جب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہم نے اطاعت کی، طاعتن
لیکن جب وہ نکلتے ہیں یہاں سے، آپ کی بارگاہ سے نکلتے ہیں اور آپس میں جا کے بیٹھتے ہیں اپنے گھروں میں، تو پھر سازشیں کرتے ہیں۔ یہ بیاتا کا معنی ہوتا ہے، ایک تو بیت ہوتا ہے نا، بیت میں نہ ہوتا ہے گھر، لیکن یہ بیاتا ہے۔ بیاتا کا معنی راتوں کو بیٹھ کے سازشیں کرنا۔ تو وہ وہاں سے نکلتے حضور کی بارگاہ سے، اپنے گھروں میں جا کے راتوں کو پھر بیٹھ کے وہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کہا ہے لہذا ہم اس کا الٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غیر اللہ تقول واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ نے لکھ دیا ہے، یکتب، یا اللہ نے لکھ رکھا ہے، ما یبیتون، جو سازشیں کرتے ہیں۔ یہ بیتا سے یبیتون، جو راتوں کو منصوبے بناتے ہیں یا سازشیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ان کی ان سازشوں کے بارے میں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس منہ پھیرو ان سے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کرو اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ سازگار۔ یا اللہ رب العزت کار ساز ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں، یا کیوں نہیں سوچتے، تدبر کرتے قرآن میں۔ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر ہوتا یہ اللہ کے علاوہ کسی سے، اللہ کے غیر میں سے کسی کی طرف سے ہوتا یہ قرآن پاک، لواجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ پاتے اس میں اختلاف یا جھگڑا بہت زیادہ۔ جی، تو اس میں جھگڑا بہت زیادہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ پاتے۔ اب جھگڑا نہیں ہے قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے، اس کی آیات کے حوالے سے، ان کے الفاظ کے حوالے سے اگر جھگڑا نہیں ہے تو پھر انہیں ماننا پڑے گا نا کہ یہ قرآن پاک بھی حق ہے، سچ ہے، جس پر نازل ہوا ہے وہ بھی حق سچ ہے۔ انہیں آپ پر بھی اے محبوب ایمان لانا چاہیے اور اس کتاب پر، قرآن پاک پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ اذاعوا بہ، اور جب آتی ہے، جب ان کے پاس کوئی آتی ہے کوئی بات، امر، جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی، من الامن او الخوف، امن کی یا خوف کی، ٹھیک ہے، امن کی یا ڈر کی، اطمینان کی یا ڈر کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے، اذاعوا بھی، تو شائع کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ شائع کر دیتے ہیں۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کا یا کوئی لشکر جو ہے نا وہ تیار کر کے حضور نبی کریم کسی جہاد کے لیے بھیجتے تھے نا، تو پھر وہ لوگ قاصد جو ہوتے تھے نا وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے تو پیغام سنایا کرتے تھے، یا رسول اللہ اس جنگ میں یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، کہ فتح ہوئی ہے یا شکست ہوئی ہے، جو بھی معاملہ ہوتا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں رپورٹ جو ہے نا وہ پہنچاتے تھے۔ اب یہ منافقین جو ہوتے تھے نا، ان خبروں کو، جنگ کی خبروں کو یہ شائع کر دیتے، لوگوں کو سناتے، جی کہ فلاں جنگ میں یہ ہوا ہے، فلاں جنگ میں یہ ہوا ہے، فلاں جنگ میں فلاں فلاں مسلمان شہید ہوئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ جو بھی بات ہوتی تھی امن کی یا خوف کی، جو بھی بات ہوتی تھی تو وہ آ کے وہ لوگوں کو جا کے بتاتے، اپنوں میں سے بھی، اپنے لوگوں کو بھی، اپنے ساتھیوں کو بھی، کفار میں سے ان کو بھی، البتہ جا کے بتاتے، یعنی جنگ کے راز جو ہوتے تھے نا وہ انہیں جا کے بتاتے۔
تو جنگ کے راز جو ہے نا یہ ایک ملک کی سالمیت کے لیے یہ راز ہی رہیں تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے راز افشاں کرنا تو وہ پھر لوگ جو ہے نا وہ پھر خبردار ہو جاتے ہیں، یعنی اگر شکست ہوئی ہے تو پھر بھی، فتح ہوئی ہے تو پھر بھی انہیں ساری معلومات ہو جاتی ہیں، وہ جان جاتے ہیں، تو لہذا وہ یہ کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ لوٹاتے رسول کی طرف یا امر والوں کی طرف، یعنی صاحب اختیار جو ہوتے تھے ان کو آگے بتاتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار جو صحابہ تھے جو آپ کے قریب رہا کرتے تھے، انہیں آگے بتاتے تو پھر تو کوئی حرج نہیں تھی نا، وہ ان کو جا کے دشمنوں کو جا کے بتاتے تھے۔ تو اگر وہ لوٹاتے رسول کی طرف یا صاحب اختیار لوگوں کی طرف، منہم ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، البتہ جانتے اس کو وہ لوگ جو اجتہاد کرتے ہیں ان میں سے، یعنی وہ پھر اگر ان کو آگے بتاتے تو یہ پھر ان کو سمجھا دیتے نا کہ بھئی یہ جنگ کا راز ہے، اس راز کو جو ہے نا دشمن کے سامنے بیان نہیں کرنا جی، وگرنہ یہ نقصان ہو سکتا ہے، فلاں نقصان ہو سکتا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، انہیں جو ہے نا وہ نہیں بتاتے تھے، ان کو جا کے بتا دیتے تھے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم ضرور شیطان کی اتباع یا پیروی کرتے، الا قلیلا، مگر تم میں سے تھوڑے، مگر تھوڑے ہیں جی۔ فقاتل فی سبیل اللہ، یعنی یہ اللہ کا فضل ہی ہے اور اس کی رحمت ہی ہے کہ پھر بھی وہ منافقین جو ہیں وہ تمہارے راز ان کو بتاتے بھی ہیں، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا کفار کی سازشوں سے یا ان کی تدبیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے ہوئے ہے، یعنی مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو فقاتل فی سبیل اللہ، بس اے محبوب لڑو اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، نہیں تکلیف دیے جاتے الا نفسک، مگر اپنی ذات کی، یعنی آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، لہذا آپ فقاتل فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں، وحرد المؤمنین، اور لوگوں کو بھی رغبت دو، لوگوں کو یعنی مومنین، مومنوں کو مسلمانوں کو بھی رغبت دو، آمادہ کرو جی، ان کو بھی جو ہے نا وہ احساس دلاؤ اس چیز کا۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ان قریب اللہ دور کر دے گا یا روک دے گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور مسلمانوں کا جو ہے نا مسلمانوں کا رعب دبدبا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بٹھا دے گا اور وہ دور ہو جائیں گے، قریب نہیں آئیں گے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، یعنی کہ جیسے کہ وہ بدر صغرا میں وہ آنا چاہتے تھے جی، اور جو ہے پیغام بھی بھیجا، مسلمان تو پہنچ گئے لیکن ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہیبت جو ہے نا وہ بٹھا دی اور وہ راستے سے واپس ہو گئے، نہیں پہنچے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ بہت زیادہ سختی والا ہے یا سخت تر ہے، واشد تنکیلا، اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔
من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو سفارش کرے گا یا شفاعت کرے گا، سفارش ہی ہے، جو سفارش کرے گا اچھی، حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں حصہ ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ، اور جو سفارش کرے گا سیئۃ بری، یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے اس میں حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے حصہ ہے۔ یعنی جو کسی کی اچھی سفارش کرے، یعنی مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا، ایک بندے نے جو ہے وہ اگر کام کوئی اچھا کیا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں کسی اعلیٰ اقتدار کے پاس اس کی اچھائی کا ذکر کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، تو وہ جو ہے اس کی اچھائی میں سے ثواب اس کو بھی برابر کا ملے گا۔ یا مطلب کوئی بے روزگار ہے اور اس کے روزگار کے لیے وہ آگے سفارش کرنا چاہتا ہے کہ جی چلے، یہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اس کا روزگار جو ہے نا یہ بن جائے، جی تو بچوں کا بھی پیٹ پلے، تو وہ گویا کہ اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ کوئی ناجائز کسی مقدمہ میں ملوث ہو گیا، حالانکہ اس نے وہ برائی کی نہیں ہے، وہ گناہ کیا نہیں ہے، کسی چوری چکاری میں ملوث ہو گیا، کسی اور ناجائز قتل و غارت میں ملوث مطلب کر دیا گیا اس کو، حالانکہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، اب اس کی سفارش کر کے اس کو بچانا، جی کہ جی یہ اس میں شامل نہیں ہے، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اس بندے کی میں گارنٹی دیتا ہوں، جی میں اس چیز کا گواہ ہوں، یہ بندہ اس میں شامل نہیں ہے، تو گویا کہ اس نے جو اس کی سفارش کی ہے اس کو بھی برابر کا جو ہے نا وہ ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن ایک بندے نے گناہ نہیں کیا، جان بوجھ کے اس نے اس کو پھنسا دیا، اب وہ اس کے جو گناہ اس نے نہیں کیا ہے وہ گناہ اس پر پڑ جائے گا کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو جو برائی میں سفارش کرے اس کا بھی اس کو جو ہے نا وہ حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مقیتہ کا بھی معنی قادر ہی ہے، جیسے قدیرہ کا معنی قادر ہے، اسی طرح وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم کو کوئی سلام کرے، حُيِّيتُم کسی لفظ کے ساتھ تمہیں سلام کرے، فَحَيُّوا تم جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا یہ بہتر لفظ سے، ٹھیک ہے، اور دعا یا اور دعا یا اسی طرح جواب دو جیسے اس نے کہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے سلام کرنا کسی کو، ایک تو یہ ہے کہ سنت ہے، ٹھیک ہے، سنت بھی سنت مؤکدہ ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہ پورا مجمع ہے تو کسی کے پاس جائیں گے سلام کرنے کے لیے، تو یا ویسے ملنے کے لیے، تمام پورے مجمع میں سے ایک بندے نے جا کے سلام کر لیا، گویا کہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا، سب کی طرف سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سارے باری باری وہ جو ہے نا وہ سلام کریں گے، تو تب ایک بندہ بھی کرے گا تو کفایت کر جائے گا، لیکن جواب دینا جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سلام اگر کرے تو اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اور پھر جو سلام کرے جتنے الفاظ کے ساتھ سلام کرے، یا تو اتنے ہی الفاظ کے ساتھ جواب دے دیا جائے، تو یا بِأَحْسَنَ مِنْهَا
اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ، اس سے زائد الفاظ کے ساتھ جواب دو۔ کوئی السلام علیکم کہے تو تم پر لازم ہے کہ تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، لفظ کا اضافہ کر کے۔ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تم پر لازم ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ جی، تو یعنی الفاظ کی زیادتی کے ساتھ تم اس کا جواب دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، البتہ ضرور ہم جمع کریں گے تم کو الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے سچا، اصدق سچا، من اللہ اللہ سے بات میں، یعنی اللہ کے علاوہ کس کی بات سچی ہے؟ جی، فما لکم فی المنافقین فئتین، فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، پس کیا ہوا تمہیں فی المنافقین کے منافقین کے بارے میں، فئتین دو گروہ ہو گئے ہو، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے انہیں اوندا کر دیا ان کے کاموں یا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا ارادہ کرتے ہو تم کہ تم ہدایت دو من اضل اللہ، جو گمراہ، جس کو گمراہ کیا اللہ نے، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور وہ کہ جسے اللہ گمراہ کرے، فلن تجد له سبیلا، پس نہیں پائے گا یا ہرگز نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی راہ، جی کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یہ بعض لوگ جو ہے نا ہجرت کر کے تو وہ آ گئے تھے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، لیکن یہاں آ کر نہ تو پھر کچھ دیر، کچھ عرصہ رہنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمیں مدینہ کی آب و ہوا جو ہے نا وہ راس نہیں آئی ہے، ہم اکثر بیمار رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری، جی اپنا ٹانگوں میں دردیں، گھٹنوں شٹروں میں دردیں، جی کوئی نزلہ زکام، لٹرم پٹرم، یہ اکثر جو ہے نا ہم بیمار رہتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ مدینہ کی آب و ہوا جو ہے نا یہ کوئی ٹھیک نہیں، ہمیں کوئی راس نہیں آئی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدینہ سے باہر کہیں ڈیرا لگا لیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم باہر جانا چاہتے ہو تو باہر چلے جاؤ۔ تو وہ خانہ بدوشوں کی طرح نا مدینہ سے باہر گئے اور جا کے تو انہوں نے ڈیرا لگا لیا، اپنے ٹینٹ کناتیں شناتیں لگا لیں اور وہاں پہ رہنے لگے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یار تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، وہاں پہ وہ جہاں پہ میدان بدر ہے وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے ڈیرا لگا لیا، پھر وہاں سے بھی وہ اٹھے اور آگے چلنا شروع ہو گئے، کرتے 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 مکہ میں پہنچ گئے، یعنی ادھر سے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے، ادھر سے داؤ لگا کے تو جناب علی مدینہ سے وہ باہر نکلے، اور پھر وہ یہاں پہ مثال ایک فٹ آتی ہے بڑی زبردست، جی جی جا اچھا
تو وہ مکہ میں پہنچ گئے۔ اب جب مکہ میں پہنچ گئے تو یہاں مدینہ میں لوگوں کی دو رائے مطلب قائم ہو گئیں، دو قسم کے لوگوں کی جو ہے نا وہ رائے بن گئی۔ ایک یہ کہتے تھے کہ جی وہ تھے تو ظاہر سی بات ہے مکہ سے ادھر آئے تھے تو مسلمان ہی ہیں، ظاہری بات ہے، اور ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، تو اگر وہ جو ہے نا چلے گئے ہیں، ان کو ظاہر سی بات ہے کہ بیماریاں شماریاں تھیں یا کوئی اور معاملات تھے، ان کو یہاں کی آب و ہوا پسند نہیں آئی یا ان کو راس نہیں آئی، یہاں سے اس وجہ سے چلے گئے، اور جو ہے نا کرتے 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 دوبارہ مکہ میں پہنچ گئے، تو ان کے ایمان میں جو ہے نا وہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض کہا کرتے تھے کہ ادھر سے آئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پہ، ان کو یہیں پہ رہنا چاہیے نا، باقی لوگ بھی تو یہاں پہ رہتے ہیں نا، ان کے لیے یہ اب جو ہے یہ ٹھیک ہے اور ان کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہونی تھی، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ وہاں پہ جو دوبارہ واپس مکہ میں چلے گئے ہیں نا، تو دال میں کوئی کالا ضرور ہے جی۔ تو وہ وجوہات کیا تھیں کہ وہ مکہ میں جا کے مشرکین مکہ سے دوبارہ جا کے وہ مل گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس موقع پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو بعض جو ہے نا لوگ ہجرت کر کے آ گئے تھے یہاں پہ مدینہ المنورہ میں، لیکن یہاں پہ آ کے تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مکہ المکرمہ میں ہماری اپنی وہاں پہ جائیدادیں تھیں، جگہیں تھیں، بہت زیادہ زمینیں تھیں، بڑے باغات تھے، بڑے ہمارے جو ہے نا وہ مکانات تھے وہاں پہ، تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لٹ جائے گا، وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے وہ لوگ جی، لہذا اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم دوبارہ مکہ میں چلے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ تو یقینی بات ہے کہ جس کے دل میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قدر نہ ہو تو وہ پھر مجبور کر کے تو ان کو وہاں پہ تو نہیں نہ رکھا جا سکتا کہ نہیں تم نے ادھر ہی رہنا ہے نہ، یعنی جن کے دل میں قدر تھی انہوں نے تو اجازت نہ لی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر ان کے بارے میں جو ہے نا وہ بعض مسلمانوں کی پھر وہ رائے قائم ہو گئی، یعنی کہ دو قسم کے لوگ ہو گئے، فئتین، دو گروہ ہو گئے ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں جی، کہ وہ بعض کہتے تھے کہ نہیں جی وہ مومن ہی تھے اس وجہ سے ہجرت کر کے آئے، بعض کہتے تھے کہ وہ واپس بھی تو چلے گئے ہیں نا، اگر وہ وہاں پہ پھر جب وہ گئے مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے جا کے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے مراد وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تمنا کرتے ہیں، وَدُّوا تمنا کرتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ کاش کہ تم کافر ہو جاؤ، کما کافرو جیسے کہ وہ کافر ہیں، یا وہ جیسے وہ کافر ہوئے، فتکونون سواء پس ہو جاؤ تم برابر جی، یعنی برابر ایکو جے ہو جاؤ تسی۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء پس نہ بناؤ ان کو دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ حتیٰ کہ ہجرت کریں وہ اللہ کی راہ میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ پس اگر منہ پھیریں، فَخُذُوهُمْ پس انہیں پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں تم ان کو پاؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ہجرت بھی نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے، تو پھر فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ بس انہوں نے پکڑو، اگر وہ منہ پھیریں تو پھر جو ہے نا ان کو پکڑو، مارو ان کو جہاں پہ تم ان کو پاؤ۔
ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور نہ بناؤ ان میں سے کوئی دوست اور نہ مددگار، الا الذین یصلون الی قوم بینکم، مگر وہ لوگ یصلون پہنچ جائیں الی قوم اس قوم کی طرف، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہے، معاہدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ لوگ اگر وہ ان کے پاس پہنچ جائے نا جن کے درمیان آپ نے میثاق قائم کیا ہوا ہے، یعنی معاہدہ کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ایک جماعت کے ساتھ جو کہ یہود مدینہ تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا نا کہ اگر وہ مشرکین مکہ آتے ہیں تو پھر تم جو ہے نا، ایک معاہدہ یہ کیا تھا کہ تم ہماری طرف سے ہو کے لڑو گے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ مشرک ہے، ہماری طرف سے ہو کے لڑو گے۔ پھر یہ معاہدہ بھی ہوا کہ جو ہے نا اس بات کا معاہدہ ہوا کہ اگر وہ آتے ہیں تو نہ تم نے ہماری طرف سے ہو کے ان کے ساتھ لڑنا ہے، نہ ان کی طرف سے ہو کے ہمارے ساتھ لڑنا ہے، نیوٹرل رہنا ہے تم نے، نیوٹرل، ٹھیک ہے؟ یہ معاہدہ بھی ہوا۔ اب جب معاہدہ ہو گیا تو وہ پھر وہ لوگ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ اگر وہ ان کے پاس پہنچ جائے نا جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، او جاؤکم، یا آ جائیں تمہارے پاس، حاصرت صدورہم، اپنے دلوں کی تنگی لے کر، جی حاصرت حسرت لے کر اپنے دلوں کی، یا اپنے دلوں میں وہ طاقت نہیں رکھتے، ان یقاتلوکم، اس لیے کہ تم سے لڑے، ان یقاتلوکم اس لیے کہ جنگ کریں یعنی لڑیں تم سے، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑے، یعنی اس چیز کی وہ طاقت نہیں رکھتے، تو وہ پہنچ جائے نا ان کے پاس، اور پہنچ کے ان کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کے پاس پہنچ کے تو ہتھیار ڈال دیں اور وہ کہے کہ جی ہماری ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ تم سے لڑنے کی ہمت ہے نہ ان سے لڑنے کی ہمت ہے، یا آپ کے پاس آ جائیں اور آ کے کہیں کہ جی ہم اب لڑائی نہیں کریں گے، نہ آپ سے لڑنے کی ہمت ہے نہ ان سے لڑنے کی ہمت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتا ان کو، علیکم تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ تو ضرور جنگ کرتے تم سے، ٹھیک ہے؟ اب ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا ہے، اللہ نے چاہا نہیں ہے کہ وہ تم سے لڑیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس اگر الگ رہے تم سے کنارہ رکھیں، جی فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پس نہ لڑے تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور ڈالیں یا پیش کریں تمہاری طرف صلح کرنا چاہتے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا پس تو نہیں بنائی اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ، تو پھر اللہ نے تم کو ان پر کوئی راہ نہ رکھی، یعنی جو ہے نا پھر ان سے لڑنے کا کوئی جو ہے نا وہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، وہ سارے اگر اپنا لڑائی سے دستبردار ہو جائے، ہتھیار پھینک دیں اور صلح کی درخواست پیش کر دیں، تو پھر انہیں نہ مارنا ہے، نہ لڑائی کرنی ہے، نہ جنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم،
ان قریب پاؤ گے تم آخرین دوسروں کو یریدون جو چاہتے ہیں ان یامنوکم کہ تم بھی امان میں رہے، تم سے بھی امان میں رہے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ بھی مطلب ہیں ان میں جو لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس جی مطلب نہ آپ سے لڑے نہ ان سے لڑے، تم سے بھی امان میں رہے ان سے بھی امان میں رہے. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی لوٹائے جائیں، لوٹائے جائیں الی الفتنۃ فتنہ کی طرف، ارکسوا فیہا اوندے ہو جاتے ہیں ان میں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس اگر نہ کنارہ کریں تم سے، ٹھیک ہے، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس اگر وہ کنارہ نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور صلح کے لیے بھی پیش نہ کرے اپنے آپ کو، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو. یہ ان کے وا یلقو سے مراد یہ ہے وَلَمْ يُلْقُوا، وَيَكُفُّوا سے مراد بھی ہے وَلَمْ يَكُفُّوا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ساتھ ساتھ یہ لم ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ چل رہا ہے کہ اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور تم سے صلح کی کے لیے گردن نہ ڈالیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، فَخُذُوهُمْ پس پکڑو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں پہ بھی ان کو پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. یہ وہ لوگ ہیں کہ بنایا ہم نے واسطے تمہارے ان پر کھلا اختیار، کہ اب تمہیں کھلی چھٹی ہے. ٹھیک ہے نا، لہذا جہاں کہیں پہ بھی ان کو پاؤ ان کو مارو، قتل کرو ان کو. وما علینا الا البلاغ.